ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، اگر آپ میں سے کوئی ہمارے مہمان ہیں جو پہلی مرتبہ حاضر ہیں تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج ہم ایک انوکھے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس دنیا کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس پیغام کو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے آج ہم اس پیغام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں ایک آیت پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں شامل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اب ہم سرکار کی حدیث پاک پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرات، تمام سنتوں میں ایک سنت مصطفیٰ بڑی خاص ہے جس کے بارے میں متن موجود ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح سرکار کی بڑی پیاری سنت ہے اور سرکار نے نکاح کو بہت پسند فرمایا ہے۔ شادی کرنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، نکاح سنت ہے، لیکن آج ہم نے اس نکاح کو زحمت بنا رکھا ہے۔ میں ایک حدیث پاک سرکار کی پیش کروں۔ روایت میں آیا ہے
کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑے غریب صحابی حاضر ہوئے، جن کے گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایسے صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خادم کی جان آپ کے قدموں پر قربان، حضور آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور میرے گھر سے غریبی چلی جائے، میرے گھر سے فاقہ ختم ہو جائے، میرے گھر کے اندر خوشحالی آئے، میں غریب نہ ہوتے ہوئے ایک امیر انسان بن جاؤں۔ جو میرے گھر کے اندر چولہا ہے سرکار، وہ کئی روز تک نہیں چلتا ہے، میں اور میرے ماں باپ، میرے بھائی، ہم سب لوگ گھر کے اندر کئی دن تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ سرکار آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کو کروں اور میرے گھر کی یہ پریشانی دور ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر کے کہ میرے عزیز، میرے غلام، پریشان مت ہو، تم کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر کے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے غریبی کو دور کرنے کے لیے کتنا پیارا عمل بتایا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی، اگر چاہتے ہو غریبی سے چھٹکارا ملے، اگر چاہتے ہو غریبی سے نجات ملے، تو تم نکاح کر لو، چونکہ نکاح اللہ کو بہت پسند ہے۔ منکوحہ عورتیں اور نکاح والے آدمی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حضرات محترم، صحابی رسول سرکار کی بارگاہ سے خوشی خوشی واپس ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد نکاح کر لیا، لیکن پھر بھی یہ شکایت دور نہ ہوئی غریبی کی۔ سرکار کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ نے بتایا ناچیز حقیر فقیر غلام نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے خادم نے ایسا ہی کیا میرے آقا، لیکن غریبی ابھی بھی میرے قریب ہے، ابھی بھی مجھے غربت سے نجات نہیں ملی ہے۔ سرکار کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں غریبی سے نجات پاؤں، غریبی میرے گھر سے چلی جائے۔ سرکار نے پھر کہا کہ اس عمل کو پھر دہراؤ۔ یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تم جاؤ اور دوسرا نکاح کرو، کسی دوسری لڑکی کو تلاش کرو اور دوسری شادی کرو۔ کہا سرکار کیا پہلی والی کو طلاق دوں؟ کہا نہیں، پہلی والی کو طلاق نہیں دینا ہے، اس کو بھی رکھو اور دوسری شادی کرو۔ یا رسول اللہ ایک کا پیٹ تو میں بھر نہیں پا رہا ہوں، دو بیویوں کا کیسے بھروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مان کر صحابی پھر واپس آئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے 2 نکاح کر لیے، یعنی کہ آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد پھر بھی غریبی کی شکایت دور نہ ہوئی۔ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ اب تو 2 شادیاں کر چکا ہوں، 2 نکاح میں نے کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی غریبی سے نجات نہیں ملی ہے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا اب اس عمل کو پھر دہراؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اب تیسری مرتبہ نکاح کا حکم دے دیا ہے۔ صحابی پھر واپس آئے، پھر تیسرا نکاح کر لیا۔ اب جب تیسرے نکاح کرنے کے بعد بھی غریبی سے راحت نہ ملی، غریبی سے چھٹکارا نہ ملا، غریبی سے نجات نہ ملی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی ہے، میرے آقا اب تو میرے پاس 3 بیویاں موجود ہیں، میں پہلے خود کا اپنا پیٹ بھی نہیں بھر پا رہا تھا، اب میں 3 بیویوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے پھر فرمایا میرے عزیز پریشان نہ ہو، جاؤ اور چوتھا نکاح کر لو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی شادی کے لیے کہہ دیا کہ آپ جاؤ اور کسی چوتھی لڑکی کو تلاش کرو اور آپ 4 نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے نبی کی بات کو مانا
اور ادھر نکاح ہو رہا تھا، ادھر محبوب خدا کے ہاتھ اٹھ رہے تھے۔ پروردگار عالم، جو تو نے ان 4 عورتوں کا رزق ابھی تک روک رکھا ہے، پروردگار عالم ان عورتوں کی قسمت کے رزق کو ان کے شوہر کے نکاح میں دے دے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ اکبر! جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا، جو 4 بیویاں تھیں، جب ان کی قسمت کا اللہ نے رزق اس کو عطا فرمایا، جو صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے، جن صحابی نے 4 نکاح کیے تھے، اللہ اکبر! جب 4 بیویوں کی قسمت کا رزق ان کو ملا، سبحان اللہ، گھر بھر گیا۔ خوشی خوشی 4 بیویوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، 4 بیویاں پردے میں ہیں، سرکار کی خدمت میں حاضر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، قربان ہو جاؤں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کے قدموں پر۔ حضور، جب سے میں نے 4تھا نکاح کیا ہے، اللہ کی قسم میرے گھر کے اندر اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ کہیں تو ایسا ہوتا تھا، کوئی دور ایسا تھا کہ میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج الحمدللہ میرے پاس وہ وقت موجود ہے، اگر میں چاہوں اللہ کے فضل سے آپ کی دعا کے سائے میں کئی غریبوں کے چولہوں کو جلا سکتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن آقا یہ بتائیے یہ سب ہوا کیسے؟ سرکار نے فرمایا، میرے عزیز، اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا، اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ نے تمہیں امتحان کے راستے پر کچھ لمحوں کے لیے چلا دیا، اور جب تم امتحان میں پاس ہوئے تو اللہ نے تمہیں 4 عورتوں کی قسمت کا رزق عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو اب بتائیے، سرکار نے فرمایا غریبی اگر دور کرنا ہے، زندگی کے اندر اگر خوشیاں چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، عورت کو کس لیے بنایا گیا؟ عورت کس لیے بنی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی اکیلے تنہا خوش نہ رہتے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے سکون کے لیے، حضرت آدم کے دل کے چین کے لیے، حضرت آدم کو راحت پہنچانے کے لیے، حضرت آدم کو ایک دلی خوشی دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا یعنی کہ ایک عورت کو پیدا فرمایا۔ عورت بنی ہے تو وہ مرد کی تسکین کے لیے بنی ہے، مرد کا سکون ہے عورت کے اندر، اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ تو جو نکاح اللہ کو، اللہ کے رسول کو اتنا پسند ہے، تو اب ہم نے اتنے پاک پوتر سنت کو زحمت کیسے بنایا؟ ایسے بنتا ہے زحمت، ایسے ہمارا نکاح زحمت بنتا ہے جب ہم اپنی شادیوں کے اندر غلط رسم و رواج کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی شادیوں کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار نے فرمایا شادیوں کو آسان کرو، نکاحوں کو آسان کرو، نکاح کے اندر تمہاری کامیابی ہے، نکاح کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بلندی چھپی ہوئی ہے، نکاح کے اندر اللہ کی رضا ہے، نکاح میں رسول اللہ کی خوشی ہے۔ لیکن آج کل ایسے طریقے سے نکاح ہو رہے ہیں
کہ انسان کے لیے یہ نکاح اتنی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، جبکہ میں اس بات کو جانتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو بھی بتا دوں، یہ باعث پریشانی نکاح نہیں ہے، یہ طریقہ نکاح پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جو ہماری شادیوں کے طریقے ہیں، یہ طریقے ہماری پریشانیوں کے لیے ایک بڑا ہی خطرناک مرکز بن چکے ہیں۔ پریشانیاں جنم لیتی ہیں ہمارے گھر کے اندر تو ہمارے غلط برتاؤ کی وجہ سے، ہماری گھنونی رسم و رواج کی وجہ سے، ہمارے گندے طریقوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی شادیوں کو آسان نہیں کیا۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے اور اس کے پاس بیٹا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آؤں، اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر، اپنے گھر کی بہو بنا کر، کہ وہ اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا مال لے کر کے آئے۔ اور صرف یہی وجہ ہوتی ہے جو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو بالائے طاق کرتے ہوئے اس طرح سے بچوں کی عمروں کو طویل کرتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی عمروں میں شادی بچوں کی کرتے ہیں۔ کسی لڑکے کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہوتی۔ کسی کی بیٹی کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دھیرے دھیرے جب اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، جب وہ 30-35 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! لیکن سنیے گا، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہوا۔ جہاں ہم دین کی بات کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی بالغ اور بالغہ ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کا نکاح کر دو، اپنے بچوں کی شادی کر دو۔ آج باپ اپنی بیٹی کی شادی میں دیر کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو وہ اپنی بچی کو زیادہ پڑھانا چاہتا ہے، اور یا پھر وہ اس لیے دیر کرتا ہے کہ باپ غریب ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے پاس کہیں سے کچھ پیسے آ جائیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح پانی کر سکوں۔ لیکن ذرا پیارے سوچ کے بتائیے، کمنٹ میں آپ جواب دیجئے، جو غریب انسان 2 وقت کا کھانا نہ پاتا ہو، جو غریب انسان محنت و مزدوری کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اچھے سے نہ بھر پاتا ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں کی شادی کا انتظام کیسے کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو انسان اپنی بیٹی کے کپڑے کے لیے خون پسینہ بہا کر پیسہ کما کر کے لاتا ہے، جو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے 2 وقت کا محنت و مزدوری کرنے کے بعد، اب وہ اپنی بچی کو پڑھائے گا یا آپ کو دہیج دے گا؟ ایک مصیبت یہ ہے، اگر کسی کی بیٹی پڑھی نہ ہو تو تب بھی اس کو لوگ ناپاس کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے۔ اور اگر کوئی غریب اپنی کمائی کو اس کی پڑھائی میں خرچ کر دے اور وہ پڑھا دے تو پھر آپ دولت کے طلبگار ہو جاتے ہو، پھر آپ دولت کا مطالبہ کرتے ہو، پھر آپ چاہتے ہو کہ ہم اچھی دولت پائیں۔ آپ لاکھوں روپے اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کرتے ہو۔ ایک بار میری بات کو ذرا سوچو اور سمجھو، اپنے بیٹے کی شادی میں فضول خرچہ نہ کرتے ہو تم کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں اتنی مدد کرو، اللہ کتنا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں کچھ مدد نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور کر سکتے ہو کہ اگر کوئی غریب تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی غریب اگر تمہاری بستی میں رہتا ہے، کوئی غریب اگر تمہارے شہر میں رہتا ہے، یا تمہارے کوئی رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو تم کم سے کم اس کی بیٹی کو اپنا کر کے اپنے گھر کی دلہن تو بنا سکتے ہو۔
हजरात मोहतरम, एक बात आप मुझे बताएं, गरीब बेटी अगर आपके घर में आकर के उसे ऐशो आराम मिल सकता है तो मालूम है आपने जीते जी जन्नत कमा लिया है। और सिर्फ यही वजह है जो आज हजारों लड़कियां इस दौर में सारी दुनिया के अंदर सुसाइड करती नजर आती हैं, खुदकुशी करती नजर आती हैं, आत्महत्या करती नजर आती हैं। पता चलता है अभी कुछ दिनों पहले आयशा के बारे में कितनी बड़ी खबर आई थी, जो अहमदाबाद की थी। उन्होंने आत्महत्या की दरिया में कूदकर। वजह क्या थी? सिर्फ दहेज का मुतालबा था। न जाने कितनी लड़कियां फांसी लगा लेती हैं। क्यों? उनके बाप अपनी बच्चियों की अच्छी शादियों के इंतजाम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उनकी उम्रें तवील हो जाती हैं, बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं। जब वो अपनी जिंदगी से तंग आ जाती हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, वो सुसाइड कर बैठती हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं, वो खुदकुशी कर लेती हैं। हजारों लड़कियां रोजाना सारी दुनिया के अंदर खुदकुशी करती नजर आती हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनके पास निकाह पाने का इंतजाम नहीं होता। ना जाने कितनी गरीब लड़कियां जंगलों में गैर महरमों के घर मेहनत और मजदूरी करती नजर आती, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े होते हैं और वो मेहनत करने जाती। आपने कभी सोचा है कि जो जवान लड़कियां फुटपाथ पर बैठी हैं, जो भीख मांग रही हैं, जो ट्रेनों में सफर कर रही हैं, मकसद एक है भीख मांगना। आपने कभी सोचा है कि एक गरीब बच्ची जो जवानी के आलम में है, जवानी की दहलीज पर जो कदम रख चुकी है, वो जा रही है अपने माँ बाप के जीते जी खेत में काम करने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, गैर महरमों के मकान पर झाड़ू पोंछा करने के लिए। इसकी वजह क्या होती है? बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, लेकिन बाप अपने घर को चलाएगा या बेटी की शादी का इंतजाम करेगी। तो बेटी चाहती है कि चलो मेरे बाप के पास इतनी दौलत मौजूद नहीं है कि वो घर को भी चलाए और मेरी शादी का भी इंतजाम कर सके, इसलिए चलो मैं भी अपने बाप को सहारा लगा दूं। बेटी को मजदूर बनाया वो आपने और हमने बनाया है। और आज इस हिंदुस्तान का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी तुम कहां से बचाते हो? जब तुम अपनी बेटों के शादी के लिए इरादे करते हो तो तुम्हारी सोचें बड़ी बुलंद होती हैं। आने वाला आता है खान साहब, क्या बेटे का रिश्ता करेंगे? मुझ पर ताव दे के कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेंगे? कहा अभी अपने बच्चों को हम पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। नालायक, तो अपने बेटों को पैर पे खड़ा करना नहीं चाह रहा है, तो ये चाह रहा है कि मैं अच्छा घर बना लूं, अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगा दूं ताकि मेरे बेटे के लिए करोड़पति बेटे का रिश्ता। नादान, तेरे अंदर ये सोच ना होती तो सिर्फ इतना रखता कि अगर मेरे बेटे की वजह से किसी गरीब बच्ची को सहारा मिल रहा है, अगर मेरे घर के आंगन में किसी गरीब बच्ची की जिंदगी अच्छे से बसर हो सकती है तो ये मेरे लिए जिंदगी मेराज से कम नहीं है। हजरात मोहतरम, आज हमने अपने इस गलत रवैये की वजह से गरीबों की बेटियां बेइज्जत जो नजर आती हैं, इसकी वजह सिर्फ हम और आपकी सोच है। आज हमारी वजह से ही गरीब बाप फांसी लगा करके मरता हुआ नजर आता है। आज हमारी ही वजह से ही अगर कोई अंधा है, अरे अंधे को क्या जरूरत है कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे अपनी बेटी की शादी में, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर उस अंधे से भी कराता है। वो अंधा जिसके पास आंखें नहीं हैं, एक अपाहिज इंसान है। मेरे गांव के पास में एक गांव है टोड़ीपुरा, वहाँ के एक साहब आते हैं जो दोनों पांवों से अपाहिज हैं, हाथों से मजबूर हैं
اور بڑھاپے کا عالم ہے، وہ آتے ہیں، ان کے پاس کئی بیٹیاں موجود ہیں، اور آ کر کے ان کا صرف یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری مدد کرو، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں۔ اور وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں، وہ واقعی اپنی بیٹیوں کی شادی کے انتظام کے لیے ہی لوگوں سے غلہ مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایک اپاہج انسان کو ضرورت پیش آئی بھیک مانگنے کی تو کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ اس سے بھی لوگ دہیج کی مانگ کرتے ہیں۔ ایک اپاہج انسان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چلو یہ اپنی بیٹی کے شادی کے انتظام کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو کم از کم ہم اس غریب کی بیٹی کو سہارا تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب کی بچی کو گھر کے دلہن نہیں بنا سکتے، خدا را مت بناؤ۔ اگر آپ کسی غریب کی بیٹی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں مت بناؤ غریب کی بیٹی کو اپنی بیوی۔ اور اگر کوئی ماں، کسی بیٹے کی ماں اپنی گھر کے اندر کسی غریب بیٹی کو بہو بنا کر کے نہیں لانا چاہتی ہے، مت لاؤ، وہ تمہاری اپنی ایک سوچ ہے۔ غریبوں کے لیے غریب رشتے مل سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے ایک نظام قائم کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے ایک تھوڑی سی سوچ کو بدلنا ہوگا، ایک اچھی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ اگر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر کسی غریب بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اگر ہم تھوڑی تھوڑی اس کی مدد کر دیں تو یہ کسی جہاد سے کم نہیں، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن آج غریب بیٹی کے نکاح میں مدد کرنے کی بات تو بہت دور رہی، اگر کوئی غریب انسان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو گاؤں والے یہ پہلے جگاڑ لگا لیتے ہیں کہ ہم کو کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا۔ ابھی مجبور ہے، اگر گاؤں کو کھانا نہ کھلائے گا تو بے عزت ہو رہا ہے، بیٹی کو دہیج نہ دے گا تو بے عزت ہو رہا ہے، بیٹی کے چیز کپڑے میں کمی رکھے گا تو بے عزت ہو رہا ہے، اور منگنی میں اچھا رشتہ نہ چڑھائے گا تو بے عزت ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے غریب ماں باپ رسوا ہی رسوا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنا کچھ بچتا نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، یا تو وہ لون لیتا ہے، اور جب لون لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیٹی کو جوان دیکھتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، یا تو وہ موت کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں یا اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں پھینک دیتے ہیں۔ اور کوئی اگر بیٹی کی شادی قرضہ پانی کر کے کر بھی دے تو جب بینک سے نوٹس آتا ہے، جب بینک سے وصولی کے لیے کرمچاری آتے ہیں، جب وہ رسوا ہو جاتا ہے، گھر کو گروی رکھ دیتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے، پھر بھی وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا، تو صرف اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے موت۔ پھر وہ موت کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم زندگی اگر چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو نکاح کرو، اپنی شادیوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ یہ کون سا طریقہ آج ہم نے اپنا رکھا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم کسی غریب کی بچی سے نکاح کرنے میں گھبراتے ہیں، ہمیں دہیج نہیں ملے گا۔ ارے پیارے ذرا سوچو، اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کاش اگر فٹ پاتھ پر سونے والے انسان کی طرح اللہ نے آپ کو بھی غریب بنایا ہوتا تو کیا آپ بھی ایسے ہی کسی سے مانگ کرتے؟ نہیں، آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر کرتے۔ میرے پاس غریب بچی ہے، میں غریب ہوں، مجھے شادی کرنی ہے اپنی بچی کی۔ آپ بھی کسی سے مدد کے طلبگار ہوتے، آپ بھی چاہتے کہ کوئی میری بیٹی کو اس خاک سے اٹھا کر ستاروں کی دنیا میں لے جائے، کوئی میری بیٹی کو اس زمین سے اٹھا کر فرش پر لے جائے۔ آپ بھی چاہیں گے کہ کوئی میری بیٹی کے ہاتھوں کو پیلا کروا دے، کوئی میرے دروازے پر صحرا سجا کر کے آئے اور میری بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر اپنی دلہن بنا کے لے جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے موت، اور اس موت کے ذمہ دار ہیں آپ۔
اس سوسائڈ کے ذمہ دار ہیں آپ، اس آتم ہتیا کے ذمہ دار ہیں آپ، اس خودکشی کے ذمہ دار ہیں آپ اور ہم۔ ہماری ان غلط سوچوں کی وجہ سے ہم غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم غریبوں کے خلاف ہوتے ہیں، ہم غریب کے گھر پر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، ہم غریب سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے، ہم غریب سے دعا سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا غریب اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ ذرا سوچ پیارے، اگر کاش، اور سنیے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تم جس دولت پر اتراتے ہو نا، جس امیری پر اتراتے ہو، یاد رکھو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے پل میں بادشاہ کو فقیر بنا دے، وہ جب چاہے پل میں فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ عزت دینا، ذلت دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ جب جسے چاہے عزتوں کا تاج سے نواز دے، وہ جب جسے چاہے تاجور بنا دے، اور وہ جب جسے چاہے ذلیل الخوار اور رسوا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو یاد رکھو، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، آپ کو غریب نہیں بنایا۔ بس یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ کسی اور دن اس موضوع پر آپ سے پھر گفتگو کی جائے گی، کسی دوسرے پیغام کو بھی شامل اس میں کریں گے اور کچھ یہ بھی ذکر ہوگا۔ اگر آپ حضرات نے ہماری ویڈیو کو مکمل طریقے سے دیکھ لیا ہے، آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں ہم، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ مومن بھائیوں تک پہنچائیں، کیونکہ آج ہماری قوم بڑی رسوا نظر آتی ہے، آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، بچیاں بڑی پریشان نظر آتی ہیں۔ آج غریب ماں باپوں کی زندگی دوبھر ہو چکی ہے، جینا محال ہو چکا ہے، ان کی زندگی ایک جہنم بن چکی ہے۔ آپ اگر کسی غریب کی بچی کو اپنا نہیں سکتے، کسی غریب کی بچی کو اپنے گھر کے اندر دلہن بنا کر کے نہیں لا سکتے، آپ دلہن نہ بناؤ، بس اس کے لیے کچھ مدد کر دو تاکہ وہ کسی کے نکاح میں جا سکے، اس کے ماں باپ کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔ ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZNN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔